افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورۃ الحشر، آگے آیات 11 تا 17 کا مضمون۔ بنو نذیر کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے۔ ان یہود دوست منافقین کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ انہوں نے اس کے بعد بنو قریظہ کی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی۔ یہود کی یہی ایک شاخ بنو نذیر کے بعد مدینہ کے قرب میں باقی رہ گئی تھی۔ قدرتی طور پر بنو نذیر کے واقعے کے بعد ان کو اندیشہ ہو گیا ہوگا کہ اب شاید جلد ہی ان کی بھی باری آنے والی ہے۔ ممکن ہے اپنے ہمدردوں سے انہوں نے ساز باز بھی شروع کر دی ہو۔ منافقین نے ان کی ہمت بندھائی کہ آپ لوگ ہراساں نہ ہوں۔ بنو نذیر کی طرح اگر آپ لوگ بھی نکالے گئے تو ہم بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور آپ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی کسی بات کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم آپ کے ساتھ سر بکف ہو کر لڑیں گے۔ قرآن نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ یہ بالکل بزدل اور جھوٹے ہیں، نہ یہ جلا وطنی میں ساتھ دینے والے ہیں نہ جنگ میں، اور اگر جنگ میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو منہ کی کھائیں گے اور پھر کبھی ان کو منہ دکھانا نصیب نہ ہوگا۔ ساتھ ہی بنو قریظہ کو متنبع کر دیا کہ اگر وہ ان کے چکمے میں آ گئے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو بنو نذیر کا ہوا، اور یہ شیطان کی طرح یہ کہہ کر الگ ہو جائیں گے کہ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ سورہ الحشر آیت 16۔ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ عالم کے خداوند سے ڈرتا ہوں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نکالے جاؤ گے تو ہم بھی لازماً آپ لوگوں کے ساتھ نکل جائیں گے، اور آپ لوگوں کے بارے میں ہم کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے،
اور اگر آپ لوگوں سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کریں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ کے بالمقابل تمہاری دہشت ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ تم سے کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں نہیں لڑیں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے لڑیں گے۔ ان کے درمیان شدید مخاصمت ہے۔ تم ان کو متحد گمان کر رہے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ جن کو یہ شے دے رہے ہیں ان کا وہی حال ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے۔ اور یہ شے دینے والے شیطان کے مانند ہیں جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس انجام کار دونوں ہی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے بن کر پڑیں گے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ علم ترا کا خطاب یہاں اظہار تعجب کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذرا ان مدعیان ایمان کو تو دیکھو، ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف ان اہل کتاب سے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و رسالت کا انکار کیا ہے، محبت کی پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ لِإِخْوَانِهِمْ کے لفظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جن منافقین کا ذکر ہے یہ یہودیوں ہی کے اندر سے آئے ہوئے تھے۔ اپنے مصالح کی خاطر یہ یہودیوں سے تو نکل آئے، لیکن یہودیت ان کے اندر سے نہیں نکلی۔ اپنے سیاسی و معاشی مفادات کے حد تک یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، باقی ان کی اصل ہمدردی اپنی بھائیوں ہی کے لیے تھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منافقین میں زیادہ تعداد انہی افراد کی تھی جو پہلے یہودی تھے، اور انہی کا رویہ ان صورتوں میں زیر بحث ہے۔ عربوں میں سے جو لوگ اسلام لائے ان میں منافق بہت کم تھے، اور ان کے نفاق کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ آگے سورہ ممتحنہ میں اس گروہ کا رویہ زیر بحث آئے گا۔ الذین کفروا من اہل الکتاب میں یہود کے جس گروہ کی طرف اشارہ ہے اس کے تعین میں لوگوں کو بڑا اضطراب پیش آیا ہے، لیکن میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ اشارہ یہود بنی قریظہ کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے جوار میں یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کا قصہ پہلے ہی پاک ہو چکا تھا۔ بنو نذیر کا حشر اسی صورت میں اوپر بیان ہوا۔ اس کے بعد صرف بنو قریظہ بچ رہے تھے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھے۔ اس وجہ سے منافقین کے جس ساز باز کا ذکر ہے وہ انہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ان کا خاتمہ غزوہ خندق کے معاً بعد ہوا، جس کی تفصیل سورہ احزاب میں گزر چکی ہے۔ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ۔ ان منافقین نے ان کو اطمینان دلانا شروع کیا کہ اگر آپ لوگوں کو بھی بنو نذیر کی طرح یہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، اور آپ لوگوں کے معاملے میں ہم کسی کے حکم یا مشورہ کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اب جلد ہی ان کی باری بھی آنے والی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان منافقین کے وعدوں پر
ان کو کچھ زیادہ بھروسہ نہیں۔ وہ بنو نذیر کے معاملے میں اندازہ کر چکے تھے کہ یہ صرف زبان کے غازی ہیں، چنانچہ منافقین کو بڑی تاکید و توثیق کے ساتھ ان کو اپنے عہد پر مطمئن کرنے کی کوشش کرنی پڑی، یہاں تک کہ یہ اطمینان بھی انہوں نے دلایا کہ وہ اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اس عہد کی خاطر ان لوگوں سے قطع تعلق بھی کرنا پڑا تو ہم یہ بھی کر گزریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، جس قسم و تاکید کی ساتھ ان منافقین نے بنو قریظہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، اسی تاکید و توثیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ واللہ یشہد کے الفاظ ہم واضح کر چکے ہیں کہ قسم کے مفہوم میں آتے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونهم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ قرآن نے ان کے ایک ایک قول و قرار کی تکذیب کر دی کہ وقت آنے پر یہ اپنی ایک بات میں بھی سچے ثابت نہیں ہوں گے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ان پر حملہ ہوا تو یہ ان کی حمایت میں اٹھنے والے نہیں ہیں، اور اگر اٹھے تو منہ کی کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وقت پر کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔ ان کے عبرت انگیز انجام کی تفصیل سورہ احزاب کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں بالاجمال اتنی بات یاد رکھیے کہ بنو نذیر کی طرح انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امن و صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں پر مشہور یہودی حوی بن اخطب نے ان کو نقص عہد پر ابھارا۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت قریش اور غطفان اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اگر تم بھی میدان میں آ جاؤ تو بس سمجھو کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہے۔ اس کے چکمے میں آ کر بنو قریظہ بھی معاہدہ توڑ کر حملہ آوروں میں شریک ہو گئے۔ غزوہ خندق کا جو انجام ہوا وہ معلوم ہے۔ اس سے فارغ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا رخ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ بالآخر انہیں مجبور ہو کر اپنی قسمت کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دینا پڑا۔ اس فیصلہ کی تفصیل سورہ احزاب میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ثم لا ینصرون، یعنی پھر ان کے لیے امید کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی فیصلہ کن پکڑ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں ان کو پھر کوئی بھی سہارا نہیں دے سکتا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی تمہارے مقابل میں یہ اپنے ان بھائیوں کی نصرت کے لیے اس وجہ سے نہیں اٹھیں گے کہ اللہ سے زیادہ تمہاری دہشت ان کے دلوں میں سمائی ہوئی ہے۔ اللہ کی مخالفت اور نافرمانی تو یہ سرن بھی کرتے ہیں اور علانیتاً بھی، لیکن تمہارے مقابل میں اٹھنے کا حوصلہ یہ کبھی کرنے والے نہیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی یہ بات ہے تو عجیب سی کہ یہ خدا سے ڈھیٹ اور تم سے دہشت زدہ ہیں، لیکن جن کی مت ماری جاتی ہے ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ صاحب تازیانہ سے نہیں بلکہ صرف تازیانہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر ذرا بھی عقل و ایمان کی رمق ہوتی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ جب وہ اپنے اصل مالک کو اپنے اوپر غضبناک بنا چکے ہیں تو اس کے دریانوں اور نوکروں سے چھپ کر کتنے دن اپنے کو بچا سکیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ عقل اور فطرت کے بدیہی حقائق کے سمجھنے سے دل اس وقت محروم ہوتا ہے جب بدیہیات کی خلاف ورزی کے جرم میں اللہ تعالیٰ اس پر مہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ منافقین ہی کے باب میں ارشاد ہوا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
سورہ منافقون آیت 3۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ سمجھنے سے رہ گئے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ یعنی ان بزدلوں کی ان گیدڑ بھبکیوں کو ذرا اہمیت نہ دو، ان میں اتنا جیوٹ نہیں ہے کہ یہ کبھی میدان میں نکل کر منظم فوج کشی کی صورت میں تم سے نبرد آزمائی کا حوصلہ کر سکیں۔ میدان میں نکلنا تو درکنار، ان پر تو اگر حملہ بھی ہوا تو یہ باہر نکل کر مدافعت کا حوصلہ نہیں کریں گے، بلکہ بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا گھروں میں محصور ہو کر دیواروں کی اوٹ ہی سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ امر واضح رہے کہ قلعہ بند یا محصور ہو کر اول تو صرف دفاعی جنگ ہی لڑی جا سکتی ہے، حملہ آورانہ جنگ کا اس صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثانیاً دفاعی پہلو سے بھی سب سے زیادہ کمزور جنگ یہی ہے، صرف مجبوری کی حالت ہی میں یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہود کے مطالعے کے بعد یاد رکھیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں کو ابھارنے کے معاملے میں تو بڑے شاطر رہے ہیں، لیکن یہ کبھی کھل کر میدان میں نہیں آئے، اور جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ہمیشہ قلعہ بند اور محصور ہو کر مدافعت کی کوشش کی اور اس میں ناکامی بلکہ ذلت سے دوچار ہوئے۔ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، مطلب یہ ہے کہ ان کو تم سے کھلے میدان میں مقابلہ کا حوصلہ تو جب ہو کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، اس میں تو یہ بے شک متحد ہیں، جس سے آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اتحاد ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مخالفت اسلام کے منفی مقصد کے سوا ہر معاملے میں ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف شدید بغض و عناد ہے۔ یہود کی مختلف شاخوں کے اندر بھی عداوت جاگزی ہیں، اور قریش و قبائل مشرکین کے ساتھ بھی ان کی دوستی بالکل نمائشی، محض اسلام کی مخالفت کے حد تک ہے۔ ایسے بے ثبات اور نمائشی اتحاد میں اتنا دم داعیہ کہاں کہ وہ کھلے میدان میں ان لوگوں کے مقابل میں پابرجارہ کر سکے جن کے دلوں میں کو اللہ کے ایمان نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ ان کی بیماری کے اصل سبب کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عقل سے کام لینے والے لوگ نہیں، یعنی حقائق پر غور کرنے، سنجیدگی سے ان کا موازنہ کرنے اور بھرپور عزم و ثبات سے ان کا مواجہہ کرنے کی جگہ انہوں نے اپنی باغ اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اور جب کوئی قوم عقل کی جگہ اپنی خواہشوں کو امام بنا لیتی ہے تو وہ اسی طرح کے انتشار فکر میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یہ مثال دی گئی ہے ان لوگوں کے انجام کی جن کو یہ منافقین ابھار رہے تھے کہ اگر آپ لوگ نکالے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر آپ لوگوں پر حملہ ہوا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان کی بھڑی میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے تو یاد رکھیں کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہو چکا ہے، جو ابھی جلدی ہی اپنی شرارت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم سے عام طور پر لوگوں نے قریش کو مراد لیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اشارہ غزوہ بدر کی طرف ہے کہ جس طرح بدر میں قریش کو منہ کی کھانی پڑی، اسی طرح یہ لوگ بھی منہ کی کھائیں گے۔ یہ اشارہ اگرچہ قریش کی طرف بھی ہو سکتا ہے بلکہ بنو قینقاع کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سمجھا ہے، لیکن میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ ان آیات میں اس سازش کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جو بنی نذیر کی جلا وطنی کے بعد منافقین نے بنو قریظہ کے ساتھ کرنی شروع کی تھی۔
اس وجہ سے میرے نزدیک یہ اشارہ بنو نذیر کے انجام کی طرف ہے۔ اس کی اول وجہ تو یہ ہے کہ بنو نذیر کی مثال بالکل تازہ تھی، جیسا کہ قریباً کے الفاظ سے واضح ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہود کے کسی گروہ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر مثال یہود ہی کے کسی گروہ کی ہو سکتی تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی دنیا میں تو وہ اس طرح کے کسی انجام سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ بنو قریظہ دنیا میں بھی بنو نذیر کی نسبت کہیں زیادہ سخت انجام سے دوچار ہوئے، اور آخرت میں ان کے سامنے جو کچھ آنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ بنو قریظہ کو ابھارنے والے منافقین کی مثال بیان ہوئی ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ آپ لوگ نکالے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور اگر آپ لوگوں پر حملہ ہوا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس معاملے میں ہرگز کسی کا کوئی دباؤ نہیں قبول کریں گے۔ لیکن یہ شیطان کے بھائی ہیں اور اسی کا رویہ اختیار کریں گے۔ جس طرح وہ انسان کو خدا کی نافرمانی کی راہ سجھاتا ہے، اور جب آدمی اس کے چکمے میں آ کر کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو وہ ناسے بن کر اس کو ملامت کرتا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح یہ منافقین بھی آج تو ان لوگوں کی پیٹھ ٹھونک رہے ہیں، لیکن جب یہ کوئی اقدام کر بیٹھیں گے اور اس کا انجام بد ان کے سامنے آئے گا تو پیٹھ ٹھونکنے والے شیاطین دم دبا کر بھاگیں گے اور ان کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ سورہ انفال آیت 48 میں بسلسلہ واقعات غزوہ بدر بیان ہوا ہے کہ جب قریش اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو پہلے تو شیطان نے کفار کو شے دی کہ شاباش بڑھ جاؤ، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، لوگوں میں کسی کی تاب نہیں کہ آج تم پر غالب آ سکے، میں تمہاری پشت پر ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجیں بھڑ گئیں اور فرشتوں کی کمک سے میدان جنگ کا نقشہ بالکل بدلا ہوا نظر آیا تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور پکارا کہ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں تمہارے اس اقدام کی ذمہ داری سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت پاداش والا ہے۔ ہم نے سورہ انفال کی تفسیر میں واضح کیا کہ بدر کی جنگ یہود کی سازش سے پیش آئی تھی، انہی نے قریش کو ابھارا اور اس کا سارا نقشہ بنا کر ان کو دیا، اور اپنی مدد کا بھی ان کو اطمینان دلایا، لیکن جب اصل وقت آیا تو یہ شیطان کی طرح ان سے بری الذمہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب مجرمین اپنے جرم کی ذمہ داری اپنے شیطان لیڈروں پر ڈالنی چاہیں گے تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے ہماری پیروی کی، ہمیں تمہارے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ ہم تمہارے جرموں کے ذمہ دار ہوں، تم نے جو کچھ کیا خود کیا، اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ اس دنیا میں بھی شیطان کے ایجنٹوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جرائم پر لوگوں کو ابھار تو دیتے ہیں، لیکن جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ان کی ذمہ داری سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یعنی جرم کر گزرنے کے بعد اس طرح اپنے کو بچانے اور دوسرے کو متہم کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کا فائدہ کسی فریق کو نہیں پہنچتا، بلکہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑتے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔